وشأن المؤمن أن يتبع أحسن الأقوال والأعمال. قال تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ امام کعبہ شیخ بندر بن عبدالعزیز کا خطبہ حج، کہا آپس میں مساوات کرو اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، ہمسایوں کے حقوق ادا کرو، والدین سے صلہ رحمی کرو، لوگوں کی برائی کا جواب بھی اچھے انداز میں دو، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ اللہم لبیک۔ 60,000 خوش نصیب فرزندان اسلام مناسک حج کی ادائیگی میں مصروف۔ میدان عرفات میں خطبہ سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کیں۔ حجاج کرام نماز مغرب کے بعد مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ رات مزدلفہ میں عبادات کرتے گزاریں گے۔ کل شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور قربانی دیں گے۔ دوسری جانب مسجد الحرام میں روح پرور تقریب میں غلاف کعبہ تبدیل۔ وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ ارکان کے فون ہیک ہونے کا انکشاف۔ بھارت اسرائیلی کمپنی کے ذریعے فون کالز اور میسیجز ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ واشنگٹن پوسٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ ذرائع کے مطابق بھارت کی جاسوسی کے معاملے پر اعلیٰ عسکری اور سول قیادت سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ وزراء سمیت سرکاری حکام کے لیے واٹس ایپ طرز کی نئی اپلیکیشن لانے پر مشاورت۔ 2016 کے بعد 50 ممالک کے 50,000 سے زائد افراد کی جاسوسی کی گئی۔ عرب شاہی خاندانوں کے افراد، دیگر ممالک کے صدور، وزرائے اعظم شامل، مذہبی شخصیات، صحافیوں، سماجی کارکنوں اور بھارتی اپوزیشن رہنما راہل گاندھی کی بھی جاسوسی۔ اسرائیلی کمپنی کا پیگاساس سافٹ ویئر آئی فونز اور اینڈرائیڈ آلات کو متاثر کرتا ہے۔ پیغامات، تصاویر، ای میلز، کالز اور مائکروفون کو ہیک کیا جاتا ہے۔ بھارتی وزیر کا FATF گرے لسٹ کا معاملہ سیاسی بنانے کا اعتراف۔ پاکستان کا بھارت کا منفی کردار FATF کے صدر کے سامنے اٹھانے پر غور۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے جے شنکر کے بیان نے بھارت کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا بھارت FATF کا تکنیکی معاملہ سیاسی بنا کر خراب کر رہا ہے۔ پاکستان جلد اپنا ایکشن پلان مکمل کر لے گا۔ بھارتی وزیر نے اعتراف کیا مودی سرکار نے یقینی بنایا پاکستان گرے فہرست میں شامل رہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا بھارتی اعتراف FATF کے فیصلہ سازی کے عمل کی سالمیت پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ واچ ڈاگ کو واضح کرنا ہوگا دوسروں کے کہنے پر پاکستان کے خلاف استعمال تو نہیں ہو رہا۔ افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کا معاملہ، پاکستان نے کابل سے اپنا سفیر مشاورت کے لیے واپس بلا لیا۔ وزیر خارجہ کا افغان ہم منصب سے رابطہ، تحقیقات اور اقدامات سے آگاہ کیا۔ واقعے کے ذمہ داروں کو جلد کٹہرے میں لانے کی یقین دہانی۔ افغان سفیر کو واپس بلانے کے فیصلے پر نظر ثانی پر زور دیا۔ شاہ محمود کا کہنا ہے نتیجے کے قریب تر پہنچ چکے، حتمی شکل دینے کے لیے افغان سفیر کا تعاون درکار ہے۔ افغان سفیر کی بیٹی گھر سے پیدل نکلی، رنا مارکیٹ سے ٹیکسی لی، کھڈا مارکیٹ سے گفٹ خریدا۔ ایک نہیں 4 ٹیکسیاں لوکیٹ کی گئیں، سارا روٹ چیک اور ویریفائی کر لیا۔ IG اسلام آباد پولیس قاضی جمیل الرحمان کا کہنا ہے بہت حساس اور بلائنڈ کیس تھا۔ 300 اہلکاروں پر مشتمل 5 ٹیموں نے ڈیٹا سمیت آپریشنز پر کام کیا۔ 300 سے زائد کیمروں کو چیک، 220 لوگوں کے انٹرویو کیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر کی ملاقات۔ آرمی چیف کا داسو واقعے
چینی شہریوں کے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار۔ پاکستان میں کام کرنے والے چینی شہریوں کو مکمل تعاون، سیکورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا، پاک چین تصویراتی تعاون کے در پہ عناصر کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ دشمن قوتوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے مضبوط رہنا ہوگا۔ آزاد کشمیر الیکشن میں ڈاکہ ڈالنے کا فیصلہ ہو چکا، نتیجہ برا ہوگا۔ مریم نواز کا فارورڈ کہوٹا اور عباس پور میں خطاب، کہا ملک پر نحوست چھائی ہے، سی پیک بند کشمیر بھارت کو دے دیا گیا۔ عمران خان نے عوام کی، نواز شریف نے کرسی کی قربانی دی۔ کشمیر کا مقدمہ نہیں، جعلی وکیل کمزور ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں مقبوضہ کشمیر جائیں گے، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مظفر آباد میں بارش کے باعث وزیر اعظم عمران خان کا جلسہ منسوخ۔ ادھر شہباز گل کا کہنا ہے، مریم نواز کا ہر بیان کشمیر کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ کشمیر پر سیاست کر کے مودی سے دوستی نبھا رہے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا، مریم نواز کارکنان کو شکست کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی ہیں۔ فردوس عاشق اوان نے کہا، مریم نواز نے ایک بار پھر قومی اداروں کو ہدف تنقید بنایا۔ پولیس کا FIR کے فوری بعد گرفتاری کا اختیار ختم، سندھ کابینہ نے رولز میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے، پولیس کے محکمے نے بھی اس معاملے پر ساتھ دیا، اب پہلے آرڈر پاس کیا جائے گا، گرفتاری کی وجوہات بھی بیان کی جائیں گی۔ نیب نے لیگی رہنما مفتاح اسماعیل کے خلاف مشکوک ٹرانزیکشن کا نیا کیس کھول دیا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن پر انکوائری شروع۔ نیب ذرائع کے مطابق مفتاح اسماعیل کی وزارت کے دوران 4 ارب روپے کی آمدن ہوئی۔ چودھری مونس الہی نے وفاقی وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں پروقار تقریب میں صدر مملکت عارف الوی نے مونس الہی سے حلف لیا۔ مونس الہی کو وفاقی وزیر آبی وسائل مقرر کر دیا گیا۔ کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ چینی کی قیمت کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت، سرکاری وکلاء نے عدالتی احکامات پر عمل کے لیے مہلت مانگ لی۔ شوگر ملز نے موقف اپنایا، چینی کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن عدالتی احکامات کے خلاف ورزی ہے۔ حکومت شوگر مل سے 83 روپے 24 پیسے فی کلو کے حساب سے زبردستی چینی اٹھانا چاہتی ہے۔ عدالت نے 23 جولائی کو متعلقہ اداروں سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ ملک بھر میں مویشی منڈیوں کی رونقیں عروج پر، شہریوں کی طرف سے بیوپاریوں کے ساتھ بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری۔ کسی نے بکرا خریدا، کوئی دمبے اور چھترے کا خریدار، بڑی تعداد میں لوگ بچھڑے اور اونٹ کی خریداری میں بھی مصروف۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان T20 سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن میچ کل کھیلا جائے گا۔ مانچسٹر میں میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ سیریز کا پہلا میچ پاکستان نے جیتا، دوسرے T20 میں میزبان انگلینڈ نے کامیابی حاصل کی۔